بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے افضل عمل کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ثم ای، پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا ثم ای، پھر کون سا عمل؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ گویا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے بھی افضل اور جہاد سے بھی برتر قرار دیا ہے۔ تو جو بات کل میں نے ذکر کیا رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر، سب سے اوپر درجے کے اعتبار سے والدین سے رشتہ جوڑنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا اور اچھی طرح سے ان کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ پہلے نمبر پر ہے۔ اسی لیے اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے اور ان کی نافرمانی، ان سے جھگڑا کرنا، ان کو تکلیف دینا، ان کی بات کو رد کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے 3 بار یہ سوال کیا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں اور اس سے زیادہ بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وکان متکئا فجلس وقال الا وقول الزور الا وشہادۃ الزور فما زال یرددها حتى قلنا لیتہ سکت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور پھر والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ٹیک چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے اور کہا کہ جھوٹ کی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، آپ بار بار اسی کو دہرانے لگے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کاش آپ چپ ہو جاتے، کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین
وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. کہا کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جو جان محترم ہے حرام اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان آدمی کی جان لینا. یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ سب اسلام میں حرام کام ہے، اور بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو بھی شمار کیا ہے. اسی لیے مستدرک حاکم اور طبرانی کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون من عق والدیہ، وہ شخص لائق لعنت ہے، وہ شخص مستحق لعنت ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے. جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے وہ لعنت کا حقدار اور لعنت کا مستحق ہے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من عق والدیہ، اللہ رب العالمین اس انسان پر لعنت کرے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس انسان پر لعنت کرے جو والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ سرکشی کرتا ہے. اس لیے بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، مدمن الخمر والعاق والدیوث. کہا کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک شرابی، دوسرے والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور تیسرے دیوس. دیوس کا مطلب ہوتا ہے، دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیا ہے، الدیوس هو الرجل الذي يرى الخبث في عينه ثم لا يغيره، دوسرا لفظ ہے ثم يقره. کہا کہ دیوس وہ مرد ہے جو اپنے گھر والوں کو بے حیائی اور برائی کے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور ان کو روکتا نہیں ہے. گویا کہ جس کی نظروں کے سامنے اس کی بیوی بچے بے حیائی کا کام کرتے ہوں اور وہ اسے گوارا کرتا ہو، وہ دیوس ہے. ہمارے زمانے میں وہ تمام مرد دیوس ہیں جو اپنے بچوں کو اسکرٹ پہناتے ہیں، جو اپنے بچوں کو نیم عہدیاں لباس پہناتے ہیں، وہ سارے کے سارے مرد دیوس ہیں جو اپنے بچوں کو پارکوں، کلبوں اور دوسری بے حیائی کی جگہوں پر تفریح کے لیے بھیجتے ہیں. وہ تمام کے تمام لوگ دیوس ہیں جو اپنی بیوی اور بچوں کو غیر محرم مردوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ٹیلی فون پر دیر تک بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کی غیرت بیدار نہیں ہوتی. یہ سب کے سب دیوس ہیں. ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے. اور ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ. 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. اس میں سے ایک ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور اس میں سے دوسرا وہ ہے جو احسان کر کے اپنے والدین احسان کر کے جس پر احسان کیا ہے اس کو جتاتا ہے. جس کے ساتھ کوئی اچھائی کیا بعد میں مجلس میں جب بات آتی ہے تو اس کو گنا دیتا ہے، ارے تم کیا بولو گے، میں نے تمہارے ساتھ تو ایسا کیا تھا. وہ کیا بولے گا، اس کو تو میں نے فلاں دن اتنا چیز دیا تھا. یہ احسان جتانا ہے. اور تیسرے والرجلہ، وہ عورت جو مرد بننا چاہتی ہے، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہے، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. اس لیے اولاد پر فرض ہے کہ والدین کی اطاعت سے بچیں. والدین پر فرض ہے، اولاد پر فرض ہے کہ والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، طلق بن معاویہ السلمی، اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں. کہا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟
کہا ہاں، کہا جاؤ فلزم رجلہا فإن الجنت ثما، کہا جاؤ اس کے پیر کو پکڑ لو، اس کے پیر سے چمٹے رہو، کیونکہ جنت وہاں پہ ہے، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ کیا اللہ کے رسول میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں، کہا جاؤ فلتزم رجلہا فإن الجنت تحت قدمہا، جاؤ اپنی ماں کے پاس، اس کے قدم سے چمٹ جاؤ، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی یمن سے آئے، کہا اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا تمہارے ماں باپ نے تم کو اجازت دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ تم واپس جاؤ، تم واپس جاؤ، اگر وہ تمہیں جہاد کرنے کی اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ فبرہما، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہی کے ساتھ رہو اور ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد میں جانے سے زیادہ بہتر اور افضل ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں گھر سے نکلا تو میرے ماں باپ رو رہے تھے، میں گھر سے نکلا تو میرے والدین رو رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے تمہیں جہاد میں جانے کی اجازت دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا واپس جاؤ، جیسے ان کو تو نے رلایا ہے ویسے ہی تو ان کو ہنساؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی جو معاملہ تم نے ان کے ساتھ کیا ہے، جس کے ذریعہ تو نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے، جاؤ اب ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ ان کی یہ تکلیف دور ہو جائے اور وہ تم سے خوش ہو جائے، وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے والدین کے ساتھ ایسی حرکت کرنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے، جو آپ کی عقل کے اعتبار سے غلط لگ رہی ہو مگر وہ اس بات کو چاہ رہے ہوں، تو آپ پر فرض ہے کہ والدین کی اطاعت کریں، اپنی مرضی ان کی مرضی کے تابع کر دیں، اپنی چاہت کو ان کی چاہت پر قربان کر دیں۔ وہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کہ ماں باپ پاگل ہو گئے، بر بلا وجہ فالتو بات کرتے رہتے ہیں، ابا مت بولو چپ ہو جاؤ، امی کیا تو فالتو بات کرتی ہے، یہ ساری چیزیں نافرمانی میں داخل ہیں، یہ ساری چیزیں حقوق کا جز ہیں، کیونکہ ماں باپ کی پریشانیوں پر صبر کرنا، ایک مرتبہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم اس عمر کو جو پہنچے ہیں، کل جب ہم عہد طفولیت میں، عہد شیر خارگی میں ماں کے بدن کا دودھ پی رہے تھے، اس وقت ماں نے کبھی نہیں جھڑکا ہم کو، اس وقت والدین نے کبھی نہیں کہا کہ ہٹ جا تو یہاں سے چلے جا، سخت سردی میں، سخت ٹھنڈک میں اور سخت پریشانی کے عالم میں ماں نے کبھی بھی بیٹے کو اپنے کلیجے سے دور نہیں کیا۔ جب آپ بے بس ہو، آپ بے کس ہو، آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ کی مجبوری میں کوئی آپ کا کام کرنے والا نہیں، مگر ماں نے آپ کو کلیجے سے لگا کے رکھا، خود پریشانی برداشت کیا، بھیگے ہوئے بستر پر خود کو سلایا، مگر سوکھا اور خشک بستر والدین نے آپ کے لیے فراہم کیا۔ آج آپ بڑے ہو گئے، عقل ہو گئی، آپ کو پر اگایا تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ماں باپ پاگل ہیں۔ یہ ماں باپ پاگل نہیں ہے میرے دوستو، یہ ماں باپ کی عمر کا تقاضا ہے، یہ ان کی عمر کے بڑھ جانے کا تقاضا ہے، اس لیے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے آپ کی خدمت کیا تھا، آپ کے لیے جتن کیے تھے، آپ کے لیے زحمتیں اٹھائی تھی، آپ کے لیے مشقتیں برداشت کی تھی، آج آپ اگر کر رہے ہو تو بدلہ ہی تو کرو، بدلہ بھی نہیں پورا ہوگا، لیکن آپ کر رہے ہو ایک ہلکی مثال ہے وہ۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجزی ولد والدہ الا یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کہ کوئی اولاد اپنے والدین کا بدلہ نہیں دے سکتی، کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ کا بدلہ نہیں دے سکتی، الا یہ کہ ماں باپ کو غلامی کی حالت میں پائے، اسے خریدے اور خرید کر اسے آزاد کر دے، تب ہو سکتا ہے کہ یہ ماں باپ کے حسن سلوک اور انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ کسی حد تک پورا ہو جائے۔ بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں ایک واقعہ بسند صحیح لکھا ہوا ہے۔ ایک یمنی آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا،
اور اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے تھا، ماں کو طواف کرا رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی وہاں طواف کر رہے تھے، وہ کوئی شعر پڑھ رہا تھا، گنگنا رہا تھا کہ آج میں نے اپنی ماں کے حسن سلوک کا اور اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ اس کے بعد جب عبداللہ بن عمر پر نظر پڑی تو کہا ہے عبداللہ بن عمر میں نے دیکھو اپنی ماں کو بدلہ دے دیا۔ کہا نہیں، واللہ ولا بظفرۃ واحدہ، ایک سسکی جو تمہاری ماں نے تمہاری ولادت کے وقت برداشت کیا تھا، اس ایک سسکی کا بدلہ تم نہیں دے سکتے، چاہے جائے کہ تم اپنی ماں کی زندگی بھر کی خدمت کا بدلہ دے سکو، تم نہیں دے سکتے۔ وہ جو درتے سے برداشت کیا ہے ماں نے، وہ درتے سے جو جھیلا ہے تمہاری ماں نے، وہ جو تکلیف برداشت کیا ہے تمہاری ماں نے، تمہیں جنم دیتے ہوئے تم اس ایک درد کا بدلہ نہیں دے سکتے، اور زندگی بھر جو تمہارے ساتھ کیا وہ ایک تو الگ ہے۔ تو یہ بات ہے اسلام کے حکم کی، اسلام کی تعلیم کی، اس لیے ہم سب پر فرض ہے کہ ہم والدین کی اطاعت کریں، ان کی نافرمانی سے بچیں، اور اگر بڑھاپے کی وجہ سے، عمر لمبی ہو جانے کی وجہ سے ان کے اندر چڑچڑاپن آ گیا ہے، بات بے بات بولنے کا ان کی عادت پڑ گئی ہے، اور وہ ایسی بات بولتے ہیں جو آپ کی عقل کو لگتا ہے یار بہت غلط بات ہے، اس پر آپ کو صبر کرنا ہے، اسے آپ کو برداشت کرنا ہے، پھر بھی آپ کو اف نہیں کہنا ہے، پھر بھی آپ کو ان کو سخت اور سست جواب نہیں دینا ہے، کیونکہ اگر آپ نے جواب دیا تو یہ حسن سلوک کے خلاف بات ہوگی۔ اسی لیے مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک والدیہ او احدہما عند الکبر ثم لم یغفر له، دوسرا لفظ ہے ثم مات فدخل الجنہ فعبدہ اللہ، قل آمین فقلت آمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی بڑھاپے میں اپنے والدین کو، اپنی ماں اور باپ کو پالے یا ان میں سے کسی ایک کو پالے اور مرنے کے بعد جہنم میں چلا جائے اور مرنے سے پہلے اپنی بخشش نہ کرا لے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ جبریل نے نبی سے کہا آمین کہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ گویا کہ والدین کو پانے کے بعد ان کی خدمت کر کے اگر انسان اپنے آپ کو جنتی نہیں بناتا تو اس کے لیے بد دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لیے بد دعا ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بتائیے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ انسان کس جگہ پناہ پائے گا؟ تو اس لیے ماں اور باپ دونوں میں سے کوئی ایک ملتا ہے تو اس کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، ان کی اطاعت کر کے انسان جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والدین ماں اور باپ جنت کا سب سے افضل دروازہ ہے، ماں اور باپ جنت کا سب سے بہتر اور اعلیٰ دروازہ ہے۔ کیا مطلب؟ ماں اور باپ جنت کا دروازہ ہیں۔ اگر آپ ماں اور باپ کو راضی کرتے ہو، ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے ان کی رضامندی پاتے ہو تو تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کا یا جنت تک پہنچانے کا دروازہ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ماں تمہاری، یہ باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو اور چاہو تو دروازہ برباد اور ضائع کر دو۔ یہ حدیث کا لفظ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو جنت تو ماں کی خدمت کرو، باپ کی اطاعت کرو، وہ تمہیں جنت میں پہنچائیں گے، اور اگر چاہتے ہو تو والدین کی نافرمانی کرو، ان کو جھڑکو، ان کو ڈانٹو، ان کو بے سہارا چھوڑ دو، اور اس کے بعد جہاں جانا ہے وہاں چلے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ جنت آپ نہیں پا سکتے کیونکہ آپ نے والدین کی نافرمانی کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم تمام انسانوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی زندگی نصیب فرمائی ہے، ان کو چاہیے کہ اس فرصت کو غنیمت سمجھیں، اس موقع کو اللہ کی نعمت سمجھیں، اور اس موقع کو اللہ رب العالمین کی نوازش سمجھیں، اور زیادہ سے زیادہ والدین کی خدمت کر کے ان کی رضا تلاش کر کے اللہ کی جنت کے مستحق بنیں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ والدین کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک ان کی کوئی خواہش، ان کا کوئی حکم اللہ کی شریعت کے خلاف نہ ہو۔
اگر ماں روکتی ہے کہ بیٹا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں مت جا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ماں اگر کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیتی ہے جو اللہ کے دین میں جائز نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر تو اپنے دادا سے بات مت کر، اپنے چچا سے بات مت کر، یا اپنی فلاں پھوپھی سے بات مت کر، تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کو فرض قرار دیا ہے اور ان رشتوں کے کاٹنے کو حرام قرار دیا ہے. تو ماں کی وجہ سے یہ رشتے کاٹنا جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ کے حکم کے خلاف کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اس لیے والدین کی بات اگر اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہے تو والدین کی بات رد کر دی جائے گی. یہ بات والدین کی نہیں، دنیا میں کسی بھی ہستی اور کسی بھی مقدس ذات کی بات صرف اس وقت تک قبول کی جائے گی جب تک ان کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہو، آپ کی شریعت کے ماتحت ہو. لیکن جب ان کا عمل، ان کا طریقہ اور ان کی بات نبی کے دین کے خلاف ہو تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. حتیٰ کہ وہ تمام لوگ جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جیسے اولاد پر والدین کی اطاعت ہے، عوام پر اپنے ائمہ اور اپنے عمراء خلفاء کی اطاعت فرض ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا 10 لوگوں کا، ایک آدمی کو امیر بنایا. لشکر کے لوگ گئے، کسی بات پر امیر صاحب کو بہت غصہ آ گیا، کسی بات پر وہ چڑ گئے، بہت ناراض ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ لکڑی جمع کرو. سب نے لکڑی جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا کہ اس میں آگ لگاؤ. لکڑی جلا دی گئی. اس کے بعد کہا تم لوگ اس میں کود جاؤ، تم لوگ سب اس میں داخل ہو. تو صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اسی آگ سے بھاگنے کے لیے تو اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، پھر اسی آگ میں ہم اپنے آپ کو کیوں ڈالیں؟ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اب نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو نظر آتش کر دیں، آگ کے حوالے کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ اسی طرح کھڑے رہے آگ کے پاس، یہاں تک کہ آگ بجھ گئی اور امیر صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ اگر وہ لوگ اس آگ میں داخل ہو گئے ہوتے تو کبھی بھی اس آگ سے نہیں نکل پاتے، یعنی وہ جہنم میں چلے جاتے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کیا اس نے میری اطاعت کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی بات اگر مانتے تو جہنم میں چلے جاتے. اس لیے کہ آگ سے کسی مخلوق کو سزا دینا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. کسی مخلوق کو آگ کی سزا دینا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يعذب بالنار الا رب النار. آگ کے مالک کے علاوہ کوئی بھی دوسرا آدمی آگ کے ذریعہ کسی کو عذاب نہیں دے سکتا. اس لیے آگ سے مچھر جلانا، آگ سے مکھی جلانا، آگ سے دیگر جانوروں کو جلانا یہ جائز نہیں ہے میرے دوستو، کیونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ کی صفت ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو آگ کا عذاب دے گا. مخلوق کے لیے کسی مخلوق کو آگ کا عذاب دینا جائز نہیں ہے. تو اس لیے اگر وہ صحابہ اس امیر کی اطاعت میں داخل ہوتے تو آگ میں چلے جاتے اور یہ اس کے لیے جائز نہیں تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر گئے ہوتے وہ اس میں تو اس سے نکل نہیں پاتے. میں یہاں یہ بات کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ والدین کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، والدین کی خدمت ہمارے اوپر فرض ہے. اور اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہو، اگر والدین موجود نہ ہوں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، کیا توبہ کی کوئی صورت ہے؟ کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں. کہا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟
کہا ہاں، کہا جاؤ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، خالہ کی خدمت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ یہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے. تو کہا کہ گناہ کی بخشش کا ذریعہ یہ ہے کہ تم خالہ کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ابر البر ان یصل الرجل او یبر الرجل ات اہل ابی. کہا حسن سلوک کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. باپ کا انتقال ہو گیا لیکن دنیا میں باپ کے جو دوست تھے، اس کے جو احباب تھے، جن سے اس کے تعلقات تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے مشابہ ہے. اس لیے اگر والدہ یا والد نہیں ہے، اگر آپ ان کی سہیلیوں سے اور ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے والد اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. تیسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبر والدہ فی قبرہ، من احب ان یبر والدہ فی قبرہ فلیبر اخوان ابیہ من بعدہ. جو آدمی چاہتا ہے کہ اپنے باپ یا اپنے والدین کے قبر میں مر جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. باپ کے بھائی کون ہوتے ہیں؟ اپنے چچاؤں کے ساتھ حسن سلوک کرے. ہمارے یہاں چچا کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، ہمارے یہاں چچا کا کچھ مطلب نہیں سمجھا جاتا، جبکہ شریعت باپ کے بعد باپ کے درجے میں چچا کو قرار دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ والد کے مرنے کے بعد والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہو تو چچاؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو، چچاؤں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، چچاؤں کے ساتھ رشتہ اور تعلق استوار کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اس سے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوگی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم تمام انسانوں پر یہ بات فرض ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں اور ان کی نافرمانی سے بچیں. اور والدین کی نافرمانی یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالی دنیا میں دیتا ہے آخرت سے پہلے. یہ ان گناہوں میں سے ہے جن کی سزا اللہ تعالی دنیا ہی میں دے دیتا ہے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعا رد نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں والدین کی دعا قبول کر لیتا ہے. اسی لیے اب والدین کی بددعا سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. والدین کی بددعا سے ہر صورت میں انسان کو اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اصفہانی کی ایک کتاب ہے الترغیب و ترہیب، اس نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ واقعہ بسند صحیح ثابت ہے لیکن موقوف ہے. آپ اس کو سن لیں، یہ مرفوع روایت نہیں ہے، ایک واقعہ ہے جو پیش آیا ہے، حدیث نہیں ہے. حدیث اگر کہیں گے تو موقوف یعنی تابعی تک پہنچنے والا واقعہ ہے. کہا کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک رشتہ دار کے ہاں ایک گاؤں میں گیا تو وہاں پہنچا تو عصر کے بعد دیکھا کہ قبر سے ایک آدمی نکلتا ہے جس کا منہ گدھے کی طرح سے ہے اور بقیہ جسم آدمی کی طرح سے. وہ نکلتا ہے اپنی قبر سے اور 3 بار چیختا ہے، آواز لگاتا ہے جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے، اور پھر وہ اسی میں غائب ہو جاتا ہے. قبر سے نکلتا ہے پھر قبر میں گم ہو جاتا ہے. میں جس کے گھر مہمان ہوا تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اس کا معاملہ کیا ہے؟ کہا نہیں مجھے کیا معلوم. کہا کہ یہ جو بڑھیا عورت دیکھ رہے ہو، یہ جو سوت بن رہی ہے، یہ جو دھاگا بن رہی ہے، یہ اس بچے کی یا اس آدمی کی ماں تھی. یہ آدمی شراب پیتا تھا، یہ آدمی شراب نوشی کرتا تھا. جب شراب پی کر کے رات میں واپس آتا تھا تو اس کی ماں اس کو سمجھاتی تھی کہ تم کب تک آخر یہ شراب پیو گے، کب تک تم اللہ کی معصیت کرو گے.
تو آدمی کہتا تھا کیا تو گدھے کی طرح بلا وجہ چیختی رہتی ہے، تو بار بار کیوں گدھے کی طرح چیختی ہے؟ اور اس کے بعد عصر کے وقت اس کا انتقال ہو گیا. اس لیے جب سے اس کا انتقال ہوا ہے روزانہ عصر کے وقت وہ نکلتا ہے، چیختا ہے اور پھر اپنی قبر میں غائب ہو جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی عبرت کے لیے یہ بات دنیا کو دکھائی ہو کہ والدین کی نافرمانی کی یہ سزا اتنی جلدی اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور ان کی نافرمانی سے بچنا، ان کی خلاف ورزی کرنا، اور چہ جائے کہ ان کو ستایا جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، انہیں گالی گلوچ دیا جائے، یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں اور کسی بھی صورت میں انسان کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ ان کے ساتھ رشتے کو توڑنا ہے، اور رشتے کو توڑنے کی جو وعید ہے وہ کل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا. اور اگر والدین نے اسی ناراضگی کی حالت میں آپ کے لیے بددعا کر دیا تب تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. اس لیے والدین کو راضی کر کے ان کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا حاصل کریں، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری کا ذریعہ ہوگا. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم.